اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ سجدہ سہو کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ محمد صدام انڈیا سے سجدہ سہو کا صحیح طریقہ بتا دیں جی بھائی محمد صدام صاحب۔ سجدہ سہو کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اتحیات مکمل پڑھنے کے بعد دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیریں، اس کے بعد 2 سجدے کریں جیسے نمازوں میں سجدے کیے جاتے ہیں، پھر دوبارہ بیٹھیں، پھر اتحیات پڑھیں، پھر درود شریف دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر لیں۔ اس کے علاوہ بھی سجدہ سہو کے کچھ طریقے حدیث میں وارد ہوئے ہیں، تو جتنے طریقے حدیث میں وارد ہوئے ہیں وہ سارے طریقے جائز ہیں۔ یہ والا طریقہ احناف کے ہاں افضل اور بہتر ہے۔ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ میں نے ایسے کلپ ریکارڈ کروا دیا تھا کہ یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہے، تو لوگوں نے حدیثیں لکھ لکھ کے بھیجنا شروع کر دی اور مجھ میں ملامت بھی شروع کر دی کہ دوسرا فلاں طریقہ ہے فلاں طریقہ ہے۔ تو کسی کی بات کو سمجھنا چاہیے، میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ دوسرے طریقے ناجائز ہیں، تو اس لیے ان حدیثوں کو ہمارے خلاف آپ حجت کے طور پہ پیش نہیں کر سکتے۔ تو احناف کا یہ مذہب ہے کہ حدیث میں جتنے طریقے سجدہ سہو کے وارد ہوئے ہیں سب جائز ہیں۔ فقہا کا اختلاف افضلیت میں ہے کہ یہ والا افضل ہے یا وہ والا افضل ہے، تو احناف کے ہاں یہ والا طریقہ زیادہ افضل ہے۔ کیا سجدہ سہو کے مختلف طریقے ہیں؟ کیا نماز میں ہر قسم کی غلطی میں ایک ہی طرح کا سجدہ سہو کیا جائے گا یا الگ الگ غلطیوں میں الگ الگ طریقے سے سجدہ سہو کیا جائے گا؟ نیز سجدہ سہو کا طریقہ بھی بتا دیں۔ مسز ملک اسلام آباد سے سجدہ سہو کے حدیث میں مختلف طریقے ہیں اور ان تمام طریقوں پہ عمل کرنا جائز ہے، اور اب چونکہ مختلف طریقے ہیں تو فقہا نے ہر فقی کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے۔ امام شافعی نے اپنی ایک رائے قائم کی کہ بھئی یہ والا طریقہ بہتر ہے، امام احمد بن حنبل نے اپنی ایک رائے قائم کی، امام ابو حنیفہ نے اپنی ایک رائے قائم کی۔ تو جائز تو سارے طریقے ہیں، لیکن چونکہ بر صغیر میں یہاں پورے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سب میں امام ابو حنیفہ کے فقہ کو فالو کیا جاتا ہے، تو انہی کی رائے اکثر بیان کی جاتی ہے۔ وہ یہی ہے جو عام طور پہ مشہور طریقہ ہے کہ اتحیات پڑھنے کے بعد سیدھے ہاتھ کی طرف سلام پھیریں، پھر 2 سجدے کریں، 2 سجدے کرنے کے بعد پھر اتحیات درود شریف دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر کے نماز ختم کر دیں۔ اور اگر کسی نے اتحیات پڑھنے کے بعد دعا اور درود شریف پڑھنے کے بعد دعا مکمل کرنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر کے سجدہ سہو کیا تو یہ بھی سب سے بہتر ہے۔ تو یہ طریقہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں بہتر ہے۔ باقی حدیث میں جتنے طریقے ہیں سب طریقے سے کیا جا سکتا ہے سجدہ۔ وسوسوں کی وجہ سے کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ اگر نماز میں وسوسے آئے اور وسوسوں سے ہمارا دھیان کھو گیا تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ دیکھیں، وسوسوں سے دھیان کھو جائے اس سے کچھ نہیں ہوتا، غلطی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ تو غلطی ہو گئی، آپ نے نماز کے کسی رکن میں تاخیر ہو گئی یا کوئی واجب آپ سے چھوٹ گیا، تو پھر ایسی صورت میں آپ سے سجدہ سہو لازم ہوگا، اور واجب چھوٹنے کا یقین ہو، وہم نہ ہو، 100% یقین ہو کہ بھائی مجھ سے واجب چھوٹ گیا یا رکن میں تاخیر ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اگر یقین نہیں ہے تو واجب نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی رکن ہی چھوٹ جائے اور یقین ہو رکن کے چھوٹنے کا، جیسے رکوع چھوٹ گیا، سجدہ چھوٹ گیا، تو پھر تو پوری نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ کون سی غلطی سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ نماز میں کون سی ایسی غلطی ہے جس سے سجدہ سہو کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور کون سی ایسی غلطی ہے کہ سجدہ سہو نہ بھی کریں تو نماز صحیح ہو جاتی ہے؟ یہ سوال بھی زین صاحب نے اسپین سے پوچھا ہے۔ یہ تو پورا آپ نے ایک چیپٹر پوچھ لیا مجھ سے۔ دیکھیں، نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو بھی سجدہ سہو ہے، کسی فرض یا واجب میں تاخیر ہو جائے تو بھی سجدہ سہو ہے، اور ایک رکن کو چھوڑ کر دوسرے رکن میں آپ مشغول ہو جائیں تو بھی سجدہ سہو ہے۔ میں اس کی مثالیں دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے بعد پہلی 2 رکعتوں میں، فرض کی رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے۔ اگر آپ نہیں ملائی سورت آپ نے بھولے سے تو آپ سجدہ سہو کریں گے، نماز ادا ہو جائے گی۔ اتحیات آپ بھول گئے تو بھی سجدہ سہو سے نماز ادا ہو جائے گی۔ اور یہ تو ہے کون سے ارکان آپ بھول گئے، ٹھیک ہے نا، یعنی جو واجب آپ سے چھوٹ گیا۔ واجب یا فرض میں تاخیر سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سنت مؤکدہ پڑھ رہے تھے، 4 سنتیں جو ظہر سے پہلے ہوتی ہیں، یا وتر پڑھ رہے تھے، یا فرض نماز پڑھ رہے تھے، دوسری رکعت کے بعد آپ نے اتحیات پڑھ کے کھڑے ہونا تھا، لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ آپ درود شریف پڑھ لیا آپ نے خاص مقدار تو وعلی آل ابراہیم تک آپ نے جو ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، یہاں تک آپ نے درود شریف پڑھ لیا،
تو تاخیر سے آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. لیکن نوافل میں تاخیر سے نہیں ہوتا, نوافل میں 2 رکعت کے بعد درود شریف پڑھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح آپ نے تیسری رکعت کے بعد کھڑا ہونا تھا, لیکن یعنی امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, امام نے سلام پھیرا, آپ کی 1 رکعت باقی تھی, آپ نے کھڑے ہونا تھا لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ امام کے ساتھ آپ نے سلام پھیر لیا. تو سلام پھیرنے سے کیا ہوا ہے کہ آپ کو جانا چاہیے تھا قیام میں, لیکن آپ وہ رکن چھوڑ کر ایک دوسرے رکن میں چلے گئے, اور السلام تک آپ نے سلام کا لفظ اپنی زبان سے نکال دیا, تو بھی آپ کو پھر آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا, کیونکہ 1 رکعت آپ کی باقی تھی اور آپ سلام پھیر لیا آپ نے, تو ایک رکن چھوڑ کر آپ دوسرے رکن میں مشغول ہو گئے. تو یہ کچھ احکام ہیں جو عام طور پہ لوگوں سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں, تو ان غلطیوں میں آپ سجدہ سہو کریں گے تو نماز ادا ہو جائے گی. اور اگر آپ نے نماز کا کوئی رکن چھوڑ دیا تو پھر سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوتی. مثال کے طور پر نماز کے بعد آپ کو آخر میں یاد آیا میں تو رکوع کیا ہی نہیں ہے, نماز کے بعد یاد آیا, تو رکوع چھوڑنا تو ایک فرض چھوڑ دیا نا آپ نے, رکن چھوڑ دیا, تو اس کی سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوگی. یا نماز میں ترتیب الٹ دیں آپ کہ رکوع آپ نے چھوڑا تو تھا لیکن سجدے میں جا کے یاد آیا کہ میں نے رکوع نہیں کیا ہے, تو پھر آپ کھڑے ہوں گے, دوبارہ رکوع کریں گے, پھر دوبارہ سجدہ کریں گے, تو یہ ترتیب جو آپ سے چینج ہوئی ہے نا, اس کی وجہ سے بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. بہتر یہ ہے کہ بہشتی زیور جو کتاب ہے مسائل کی, جامعۃ الرشید والوں نے چھاپی ہے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے, وہ کتاب آپ گھر میں رکھیں, اس میں روز مرہ کے نماز کے, روزے کے اور بہت سارے مسائل اس میں ہیں. علماء کہتے ہیں کہ ایک ایسی کتاب ہے جسے پڑھ کر آپ نیم عالم بن جائیں گے, یعنی بیسک مسائل آپ کو معلوم ہو جائیں گے. اللہ نے اس کو بہت مقبولیت عطا کی ہے. وہ کتاب آپ گھر میں رکھیں اور وہ اپنے مطالعے میں رکھیں, تو انشاءاللہ یہ روز مرہ کے مسائل نماز کے, روزے کے, زکوٰۃ کے آپ کے حل ہو جائیں گے. خواتین سجدے میں کوہنی زمین پر لگائیں یا نہیں؟ سجدہ کرتے وقت عورت کو کوہنی زمین پر لگانی چاہیے یا پھر اٹھا کر رکھیں؟ انشاء نور انڈیا سے, خواتین کو کوہنیاں زمین پہ بچھانی چاہیے سجدے میں. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا, تم میں سے کوئی بھی کتے کی طرح سجدہ نہ کرے زمین پہ کوہنیاں بچھا کے, یہ حدیث مردوں کے بارے میں ہے. اس کے بہت سارے قرائن ہیں اس پر, کیونکہ مرد کے لیے زمین پہ بچھا کے سجدہ کرنا یہ سستی کی علامت ہے, بازوؤں کو بچھانا, اور عورت کے لیے یہ پردے کی علامت ہے. تو تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ خواتین صحابہ, تابعیہ اور بعد کی جتنی بھی اسلام یعنی اسلاف میں خواتین جو نماز پڑھتی تھیں وہ سمٹ کے پڑھتی تھیں. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو ایک خاتون تابعیہ کے دور میں ملی ہیں جو مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی, اس کا مطلب باقی ساری عورتوں کی طرح سمٹ کے نماز پڑھتی تھیں. تو اس پہ چاروں ائمہ کا اتفاق ہے, امام ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد بن حنبل, کہ انہوں نے تواتر عملی کو دیکھا, اور اس بارے میں روایات بھی ہیں, آثار بھی ہیں صحابہ کے, تابعین کے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, کیونکہ اس میں اس کا پردہ زیادہ ہے. باقی یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ کتے کی طرح بازو نہ بچھاؤ, یہ مردوں کے بارے میں ہے, قرائن سے پتہ چلتا ہے ہمیں, کیونکہ اجماع امت جو ہے نا یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے. تو امت کا ہمیشہ سے اجماع رہا ہے اس پر کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی.